جنگ بدر کا نام تو آپ نے سنا. یہ اسلام کی پہلی بڑی جنگ ہے, لیکن تقریباً 5 یا 6 جنگیں اس سے قبل بھی ہوئی, لیکن اس میں لڑائیوں کی نوبت نہیں آئی. مٹبھیڑ ہوئی, وہ ادھر سے ادھر چلے گئے, ادھر سے ادھر آ, لیکن جس میں جنگ ہوئی گھمسان کی وہ بدر تھی. یہ 2 ہجری کی بات ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کو لے کر مدینہ طیبہ سے تقریباً 160 کلومیٹر دور تک تشریف لائے, اس لیے کہ ابو سفیان بہت بڑا مال کا قافلہ لے کر مکہ سے تجارت کے لیے ملک شام جا رہا ہے. اب آپ سوچیں مال کس کا ہے بیچنے جو جا رہے ہیں؟ یہ وہ صحابہ جو اپنے گھر چھوڑ آئے تھے, ان کا سب سامان سمیٹ کے ملک شام بیچنے جا رہے ہیں. ان کا بھی اس میں مال تھا, مکہ والوں کا بھی مال تھا. تو کیا مدینے میں آئے ہوئے صحابہ کا اتنا حق نہیں تھا کہ ہمارا مال ہمیں دے دو؟ صحابہ گئے, جنگ کی غرض سے نہیں گئے تھے, لڑنے کی نیت سے نہیں. جنگ کی غرض سے جاتے تو سارا سامان اور ہتھیار لے کے جاتے. جنگ بدر میں جن لوگوں صحابہ کے ساتھ جو سامان تھا, تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو حیرت ہوگی. 313 مسلمان ہیں, ان میں 8 گھوڑے ہیں, 8 یا 12 یا جو بھی, 1 عشرے سے زیادہ گھوڑے نہیں, سب پیدل ہیں, اور اکثر کے پاس تلواریں نہیں. بعض صحابہ کہتے ہیں کچھ لوگوں کے پاس تلواریں ہیں تو ایسی کہ سبزی بھی نہیں کٹتی تھی اس سے. یہ بدر میں جانے والے صحابہ ننگے پیر چل رہے ہیں, اور جب بدر کے میدان کے قریب پہنچے, یہاں تو صرف مطالبہ کرنا تھا, جو ہمارا مال مکہ میں ہم چھوڑا ہے تم بیچنے کے لیے ملک شام لے جا رہے ہیں, ہمیں دے دو ہمارا مال. لیکن ابو سفیان راستہ کاٹ کر کے ملک شام پہنچ بھی گیا, تجارت بھی کیا, نفع بھی کمایا, واپس مکہ بھی پہنچ گیا, مکہ چلا گیا. لیکن ابو سفیان نے پہلے سے مکہ خبر بھیج دی تھی, اے مکہ والوں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے باہر آ چکے ہیں, ہمارا قافلہ لوٹ لیں گے, مال سب ختم ہو جائے گا, تم سب آ جاؤ. مکہ والوں کو اپنے مال تجارت کی فکر ہوئی, سب کے سب جوش میں بھر کر جمع ہوئے. تقریباً 1000 لوگ جمع ہوئے, ہتھیار بھی لیے, تلوار بھی لیے, گھوڑے بھی, ہاتھی بھی, اونٹ بھی, سب سامان کے ساتھ نکلے اور بدر میں آئے. میں سمجھتا ہوں جیسے قریب کے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا ٹائٹینک ڈوبا تھا. ٹائٹینک ایک جہاز بنایا گیا تھا, اور جہاز بنانے والے کا دعویٰ یہ تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت اسے ڈبا نہیں سکتی. اس کا چیلنج تھا. اور جانتے ہیں اتنا بڑا جہاز تھا جس میں ہزاروں لوگ سوار تھے. اس ٹائٹینک کے بنانے والے یا کیپٹن نے دعویٰ کر کے جو چھوٹی کشتیاں رکھی جاتی ہیں, ہم بھی سفر کیے ہیں, چھوٹی چھوٹی کشتیاں بڑی جہاز کے ارد گرد رکھی جاتی. کیوں؟ اگر ایمرجنسی آ جائے کچھ بھی تو یہ چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر کے لوگ سمندر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اس نے وہ چھوٹی کشتیوں بھی رکھنے کو منع کر دیا تھا, ٹائٹینک نہیں ڈوبے گا, اسے کہا بھی گیا تھا. اور اس کے بعد دنیا کی تاریخ نے دیکھا ہے, وہ آئس سے ٹکرایا اور تقریباً آدھے لوگوں کی موت ہوئی, تقریباً 1500 کے قریب لوگ مرے اس میں. سیم یہ چیز بدر میں آنے والے کفار و مشرکین نے کیا تھا. وہ آئے تھے اور بہت ساری چیزوں میں ان کا شور و غل ایسا تھا کہ رات بھر محفلیں لگاتے تھے, گوشت بھونتے تھے اور کھاتے تھے, طبلے بجاتے تھے اور ناچتے تھے, اور کہتے تھے کہ اب محمد اور ان کے ساتھیوں کو آخری زمانے تک کوئی یاد بھی نہیں کرے گا, ایسا ہم ختم کر کے جائیں گے. اتنے بڑے بڑے دعوے. ان کے اگر اشعار آپ پڑھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ یہ سوچ کر کے رکھے تھے کہ اب اسلام اور مسلمانوں کی کوئی ایک نشانی بھی باقی نہیں رہی. اتنے بڑے بڑے اشعار بدر کے میدان میں پڑھ رہے ہیں, اپنی محفلوں میں پڑھ رہے ہیں. لیکن ادھر رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 313 نہتے صحابہ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ رات کے وقت صحابہ نے دیکھا آقا 1000 سے زیادہ تعداد میں ہتھیار سے لیس ہیں, اور وہ ہمارے مقابل میں آئے ہیں. اس میں ایسے نہیں کہ چھوٹے پوٹے سب, بلکہ بڑے بڑے پہلوان وہ جمع کر کے لائیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ ہیں یہ فاقہ کش نہتے ہیں, بھوک کے مارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سبوں نے عرض کیا, میرے آقا نے فرمایا یہاں میدان تک آنا ہمارا کام تھا, میدان تک نکل کر آنا ہمارا کام تھا, اس کے بعد فتح دلانا مولا کا کام.
तुम कायम रहो, तुम कायम रहो। और रात के वक्त मेरे आका दुआ यूं फरमाते हैं, ए बारे इलाहा, ये मुसलमान फौज जो तेरे कलमे को कायम करने के लिए निकली है, अगर तूने इसे फतह ना दी तो फिर कयामत तक तेरा सजदा करने वाला कोई नहीं आएगा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये शान मुनाजात देखें, अल्लाह से यूं दुआ कर रहे हैं और उसके बाद खुद लकड़ी लेकर के सहाबा को कह भी रहे हैं कि देखना यहां फला मरेगा, फला मरेगा, फला मरेगा। क्यों? सहाबा के दिल बंधाने के लिए, तसल्ली देने के लिए। हुजूर ने जिन लोगों के मरने की एक दिन पहले इत्तला दी थी वो बड़े बड़े जर्नल थे, सिपह सालार थे। सहाबा में जब ये बात मशहूर हो गई, हुजूर ने लकीर खींच दी है, सहाबा ने कहा बड़े बड़े ही जा रहे हैं तो बाकी को फिर हम निपट लेंगे। हुजूर ने जब कहा है उनको जाना ही है, हुजूर ने जब लकीर खींची है वो उनकी डेडलाइन है, खत्म हो चुके हैं। सहाबा का ये तवक्कुल भी था, यकीन भी था। और दूसरे दिन जब सहाबा मैदान में आए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी सबात कदमी की वजह से, साबित कदम होने की वजह से आसमान से 5000 फरिश्ते मदद के लिए उतारे, जिसका जिक्र कुरान पाक में। मलाइका, अल्लाह के मलाइका सहाबा की तरफ से लड़ रहे थे मुशरिकीन के साथ। मुशरिकीन में से जो लोग जंग में शरीक थे, कुछ लोग बाद में ईमान भी लाए, वो लोग कहते हैं जंगे बदर ये हमारी जिंदगी की पहली ऐसी जंग है, ऐसे लोग लड़ने आ रहे थे जिनको हम पहचानते ही नहीं थे। वो कौन कहां से आता था, हमें दिखता ही नहीं था। हुजूर ने फरमाया वो अल्लाह के मलाइका थे। अब यहां पर एक बात मैं ये भी बता दूं, एक फरिश्ता अगर पर हिला दे 1,00,000 मर सकते हैं, वो तो 1000 के लिए 5000 फरिश्ते क्यों उतारे अल्लाह ने? 5000 फरिश्तों को उतारने की क्या जरूरत थी? एक फरिश्ता ही काफी है। जिब्राइल अमीन ने एक बार आवाज लगाई थी, कौम शुएब पूरी हिलाक हो गई। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम सिर्फ इनकी एक चिंगार से खत्म हो चुकी थी, मर गए थे सब। एक फरिश्ते की जरूरत थी। लेकिन मुहद्दिसीन फरमाते हैं रब तबारक व तआला ने रसूल के दीवानों की अजमत और शान बताने के लिए इतने फरिश्ते उतारे। बॉडीगार्ड एक हो तो भी चल सकता है, लेकिन किसी के साथ 10 हो तो ये उसकी अजमत को बताते हैं। 10 का काम नहीं, तुम चलो सिर्फ साथ में। सहाबा की अजमत और शान के लिए 5000 मलाइका उतारे गए। और इस जंग का नक्शा जो है आप सुनते भी रहते हैं, शाम होने से पहले पहले उनके पांव उखड़ गए, मैदान छोड़कर भागने लगे। जो 1000 की तादाद में आए थे, एक रात पहले खूब कबाब खाए थे, सब मैदान छोड़कर भाग रहे थे। क्योंकि अबू जहल मारा गया था, उतबा मारा गया था, शैबा मारा गया था, बड़े बड़े लोग इसमें मारे गए थे। अब इसमें उमैया जो हजरत बिलाल का आका था, मालिक था, जो हजरत बिलाल को पत्थर रखता था, उनकी पुश्त पर रस्सी बांधकर घुमाता था, वो जंगे बदर में आया, बड़ा हट्टा कट्टा पहलवान। उसको बांध करके सहाबा गिरा चुके थे लेकिन कत्ल नहीं कर रहे थे। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया बिलाल को बुलाओ, अपनी पूरी जिंदगी की भड़ास निकाल ले। मैं ये लफ्ज कह रहा हूं सिर्फ आपके लिए, वरना वो अपने दिलों की भड़ास के लिए किसी को कत्ल नहीं करते थे, अल्लाह की रजा के लिए। जो दुश्मन खुदा है उसको तह देख किया है। अजीजा निगरानी, जंगे बद्र का नक्शा पूरा उलट गया, जैसे वो चाहते थे वैसा नहीं हुआ। अल्लाह जैसा चाहता है वैसा होता है। शाम तक ये जंग खत्म हुई। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के हाथ क्या क्या आया? पूरा माले गनीमत जो मक्का वाले लेकर के आए थे सब छोड़ कर गए। जंगों का निजाम यही है, जब कोई फतह याब हो जाए तो दुश्मन जो माल छोड़े उसको कहते हैं माले गनीमत। माले गनीमत ये फतह पाने वाली फौज का हिस्सा होता है। वो माले गनीमत सहाबा को बहुत सारा हाथ में आया और 70 लोग कैदी बनाए गए और 70 लोग मारे गए। नुकसान इस्लाम का क्या हुआ था? 14 जानें गई थी, 14 सहाबा शहीद हुए थे, बस इसके अलावा कुछ नहीं। इनकी सबात कदमी और इनकी इस्तिकामत ऐसी थी, तलवारें न होकर के भी अल्लाह की जात पर तवक्कुल कैसा था। मेरे अजीजों, इस पूरी जंग से जो सबक मिलता है, इस जिहाद से, पहली बात तो यह है कि तुम छेड़ो मत,
لیکن اگر تمہارے مال و متاع عزت و آبرو کے ساتھ کوئی کھلواڑ کرے, کوئی تمہارے دین پر حملہ آور ہو, تو حضور نے یہ بھی نہیں کہا تسبیح لو کہو اللہ 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 اللہ, دشمن کو ہلاک کر دے, دشمن کو ہلاک کر دے, یہ بھی نہیں. حضور نے فرمایا میدان میں باہر آؤ, اپنے جانثاروں کے ساتھ آؤ, اپنا حق مانگو. حق کا طلب کرنا یہ انسان کی اپنی زندگی کا مقصد یعنی فنڈامنٹل رائٹ ہے, اس کا حق ہے. یہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ آئے, کیا حضور مدینے میں بیٹھ کر کی دعا نہیں کر سکتے تھے؟ مسجد نبوی میں بیٹھ کر کے, جیسے آج اجتماعی دعائیں ہو رہی نا جگہ جگہ پر, اجتماعی دعا ہو رہی ہیں, اللہ اسرائیل کے منہ میں کیڑے پڑ جائیں, تم بیٹھو یہاں پر تسبیح ہلاتے رہو, دعا کرتے رہو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں, ان کے ساتھ کیا پروٹیسٹ کریں, کیا احتجاج کریں, ہم یہاں بیٹھ کر کے دعا کرتے ہیں. ابھی NRC اور CAA کے ٹائم پر میں نے بہت محسوس کیا, معاف کرنا کچھ لوگوں کی گستاخی ہو, کچھ لوگ روزہ رکھنے کی تلقین کر رہے تھے, اچھی بات ہے, جمعرات روزہ رکھو, NRC ختم ہو جائے, تسبیح پڑھو, یہ فلاں تسبیح بہت اثر ہے, یہ جلالی ذکر ہے, ذکر کرو, سب ختم ہو جائے. میرے عزیز, بعض گدھے ایسے ہوتے ہیں جو تسبیح سے نہیں جاتے, ڈنڈے سے جاتے, ورنہ تم تسبیح گھماتے رہو گے. میں نے ایک عالم صاحب کے متعلق سنا تھا, مولانا صاحب ایک کھیت بوئے ہیں, فصل ہو گئی, گدھا آ جاتا تھا, فصل کھاتا تھا. اب حضرت تسبیح لے کر بیٹھتے تھے, دعا کرتے تھے, اللہ گدھے کو دور کر دے, گدھے کو دور کر دے. جیسے مشہور محاورہ ہے, جل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو. یہ بعض لوگ کہتے ہیں یہ تسبیح ہے, بلائیں جاتی ہے اس سے, بعض لوگ کہتے ہیں. تو مولانا صاحب تسبیح پڑھتے رہتے تھے, اور وہ گدھا روز کھاتا تھا, روز فصل کھاتا تھا. کچھ نوجوان تھے جو محبت کرتے تھے, انہوں نے دیکھا حضرت تو اٹھیں گے نہیں اور ان کی تسبیح ہاتھ میں ہی رہی. انہوں نے ڈنڈا اٹھایا اور گدھے کو مارا, گدھا چلا گیا, دوبارہ نہیں آیا. انہوں نے حضرت سے کہا کہ حضرت سارے گدھے تسبیح سے نہیں جاتے, کچھ گدھوں کے لیے ڈنڈا اٹھانا پڑتا ہے. اگر صرف تسبیح سے ہی جاتے تو عمر فاروق کے کوڑے کی ضرورت نہیں ہوتی. نظام تمہارا قائم ہوتا ہے, تمہارے حقوق طلب کرنے کی تمہارے اندر عادت ہونی چاہیے.